بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کی نکوبار جزائر میں فضائی حدود کی بندش، بڑا میزائل تجربہ متوقع۔ بھارت نے نکوبار اور انڈمان جزائر کی فضائی حدود سویلین پروازوں کے لیے بند کر دی اور نوٹم جاری کرتے ہوئے دفاعی مشقوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ بھارت جدید میزائل کا تجربہ کرے گا جو ممکنہ طور پر پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا۔ یہ تجربہ برہموسیہ نئی نوعیت کے ہائپرسونک میزائل سے متعلق ہو سکتا ہے۔ علاقائی تناؤ میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پر حالیہ بھارتی حملے، ڈرونز اور میزائل اور ڈیفنس سسٹم کی جانچ۔ بھارت نے حالیہ حملوں میں ڈرونز اور میزائل استعمال کر کے پاکستانی دفاعی نظام کا جائزہ لیا۔ ڈرونز کئی گھنٹے پاکستانی علاقوں میں پرواز کرتے رہے اور معلومات اکٹھی کی گئیں۔ میزائل حملوں میں کچھ اہداف متاثر ہوئے، تاہم پاکستان نے کئی میزائلوں کو روکا بھی۔ اس مہم میں بھارتی حکمت عملی میں ڈرون اور میزائلوں پر زور دیا گیا۔ پاکستانی دفاعی ادارے آئندہ حملے کے خدشے کے پیش نظر الرٹ ہیں۔ بھارت میں اندرونی سیاسی دباؤ، جنگی فیصلوں پر سوالات کی بارش۔ راہل گاندھی نے حکومت سے سخت سوال کیے، جنگ بند کرنے کے فیصلے پر وضاحت مانگ لی۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مبینہ سودے اور دہشت گردی کے الزامات پر بھارت کی پالیسی کو چیلنج کیا۔ مودی حکومت پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر جنگ بند کی ہے۔ سیاسی حلقوں میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کی باتیں زور پکڑ رہی ہیں۔ عوامی توجہ ہٹانے کے لیے بڑی دفاعی کارروائی متوقع ہے۔ بھارتی ڈرون حملے میں اسرائیلی تعاون، پاکستان میں شدید تشویش۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگلے حملے میں اسرائیلی آپریٹرز بھارتی ڈرونز کو کنٹرول کریں گے۔ یہ ڈرون پاکستانی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے اور اندرونی معلومات جمع کریں گے۔ پہلے بھی بھارتی ڈرونز نے لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت کئی علاقوں کا جائزہ لیا۔ یہ حملے میزائلوں کے ساتھ مربوط کیے جائیں گے تاکہ مکمل تباہی ممکن ہو۔ امریکہ نے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی میں تبدیلی شروع کر دی ہے۔ کشمیر اور پانی کا تنازعہ، بھارت کی طرف سے سخت موقف، پاکستان کا شدید رد عمل۔ مودی حکومت نے کشمیر پر دعویٰ دہراتے ہوئے خالی کراؤ کا پیغام دیا۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کرتے ہوئے پاکستان کا پانی بھی روک دیا۔ پاکستان نے سخت رد عمل میں کہا، ہمارا پانی روکو گے تو ہم تمہاری سانس روکیں گے۔ کشمیر اور پانی پر معاملات سفارتی سطح سے نکل کر جنگی مرحلے میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دونوں ممالک کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں، کسی بھی وقت جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کی یورپ کے خلاف معاشی جنگ کا آغاز، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ 1 جون سے یورپ پر 50% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپ نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اب سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ اقدام عالمی سطح پر مارکیٹس میں شدید مندی کا باعث بن سکتا ہے۔ یورپی سرمایہ کار بھاگ سکتے ہیں اور $1 ٹریلین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یورپ نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر ٹیرف لگایا گیا تو چین سے اتحاد کیا جائے گا۔ ایپل کو چین اور بھارت سے مینوفیکچرنگ بند کرنے کا الٹیمیٹم، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کو چین و بھارت سے آئی فون بنوانا بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اگر ایپل نے مینوفیکچرنگ امریکہ نہ منتقل کی تو 25% سے زائد ٹیرف لگا دیا جائے گا۔ ایپل کے سی ای او نے جواب دیا کہ امریکہ میں 300 اعلیٰ انجینئرز اور اربوں مینوفیکچرنگ کے لیے ڈالر درکار ہوں گے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یا تو امریکہ ہو یا نتائج بھگتو۔ اس سے آئی فون کی قیمتیں دنیا بھر میں شدید بڑھ سکتی ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں دراڑیں پڑنے کا خدشہ، بھارت نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر زیرو ٹیرف کی پیشکش کی، مگر اب ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ یورپ اور چین کھل کر امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ بھارت اب کنفیوژن کا شکار ہے۔ اگر امریکہ بھارت سے سرمایہ نکالتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ گر سکتی ہے اور سرمایہ کار بھاگ سکتے ہیں۔ مودی پر اندرونی سیاسی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے،
خاص طور پر راہل گاندھی کی شدید تنقید امریکہ کی دشمنی بھارت کو معاشی و سیاسی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بھارت پاکستان کشیدگی اور عالمی اثرات بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کے بادل ایک بار پھر منڈلانے لگے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے لاہور اور کراچی پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی جو رک گئی۔ امریکی دباؤ اور معاشی بحران نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اگر بھارت کو امریکہ کا تعاون نہ رہا تو اگلی بار ممکن ہے بھارت کسی کی نہ سنے۔ ایسے حالات میں ایک بڑی جنگ کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، حالانکہ کچھ رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ امریکی خارجہ امور کمیٹی کو بریفنگ میں مارکو روبیو نے اشارہ دیا کہ 2025 کے اختتام سے قبل مزید عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لا سکتے ہیں۔ نیتن یاہو نے فرانس، برطانیہ اور کینیڈا پر حماس کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے فرانس، برطانیہ اور کینیڈا پر فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی مدد کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کا مذکورہ بیان اس دھمکی کا رد عمل ہے جس میں فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں کارروائیاں بند نہ کی تو ٹھوس اقدامات اٹھائیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ آپ انسانیت کے غلط راستے پر ہیں اور تاریخ کے غلط رخ پر ہیں۔ امریکہ کا بڑا مطالبہ ایران نے بھی دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ نے ایران سے تمام یورینیم افزودگی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا 5واں دور اٹلی کے شہر روم میں شروع ہو گیا ہے، جس میں ایران کی 60% یورینیم افزودگی پر امریکہ نے سخت رد عمل دیا۔ امریکہ نے ایران سے تمام یورینیم افزودگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا اولین ترجیح ہے۔ کولکتہ میں ہزاروں افراد کا مودی سرکار کے جنگی جنون کے خلاف مظاہرہ۔ مظاہرین نے حکومت سے نفرت کی سیاست بند کرنے اور پاکستان سے سفارتکاری کے ذریعے تمام مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ کے خلاف اور امن کے حق میں نکلنے والوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے حملہ کر دیا، مظاہرین کو دھکے دیے، مار پیٹ کی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ ریلی کے شرکاء نے بی جے پی کے رویے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ روس یوکرین میں قیدیوں کا بڑا تبادلہ مکمل ہو گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے درمیان قیدیوں کا ایک بڑا تبادلہ ابھی مکمل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات پر دونوں فریقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا 5واں دور بغیر حتمی پیش رفت کے ختم۔ عمانی وزارت خارجہ کا بتانا ہے کہ مذاکرات روم میں حتمی پیش رفت کے بغیر ہی ختم ہو گئے۔ عمانی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید ہے آنے والے دنوں میں مسائل حل کر کے پائیدار معاہدہ ہو جائے گا۔ واضح رہے، ایران اور امریکہ کے درمیان بلاواسطہ مذاکرات عمان کی ثالثی میں ہو رہے ہیں۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی جبکہ امریکہ کی نمائندگی مشرق وسطیٰ میں خصوصی مندوب اسٹیو وکٹوف کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 جون سے یورپی یونین پر 50% ٹیرف عائد کرنے کی سفارش کر دی۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ معاملات کرنا نہایت مشکل ثابت ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی تجارتی رکاوٹیں، ویٹ ٹیکس، کارپوریٹ جرمانے، غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں، امریکی کمپنیوں کے خلاف غیر منصفانہ اور بلا جواز مقدمے اور دیگر عوامل نے امریکہ کے ساتھ سالانہ $25 کروڑ سے زیادہ کا تجارتی خسارہ پیدا کیا، جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां माह तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 25 से 30 मई के दौरान तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। राहुल गांधी का मोदी पर सख्त हमला, आपने भारत की इज्जत का सौदा किया। भारत में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 3 अहम सवालात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने भारतीय मफादात को डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुर्बान कर दिया और भारत की इज्जत का सौदा किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा, मोदी जी खोखली तकरीरें बंद करें और आवाम को असल हक़ाइक़ बताएं। पाकिस्तान को अपने जौहरी सिक्योरिटी सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद, दुनिया इंडिया की फिक्र करे। दफ्तर ख़ारजा तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान आलमी म्यार के मुताबिक काम करता है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी जौहरी सलामती के असूलों की पासदारी की है। उन्होंने कहा है कि भारत की जौहरी सलामती पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारतीय माशरे में बढ़ती हुई बुनियाद परस्ती और इंतहा पसंदाना सोच ने जौहरी सलामती के हवाले से हकीकी खदशात को जन्म दिया है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तोसी का ऐलान कर दिया। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद पर भारतीय तैयारों की परवाज़ों पर पाबंदी 24 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। ये पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।